بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو اللہ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں ایک بڑی بستی کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں، راہ ہدایت کی طرف بلائیں اور ان کو بتائیں کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ اس بستی کے لوگ بہت ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے تھے اور انہی کے آگے جھکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑے پیار اور نرمی سے ان کو سمجھایا کہ اے میری قوم، یہ پتھر اور لکڑی کے بت تمہارے کچھ کام کے نہیں آ سکتے۔ تمہیں پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، بارش برساتا ہے اور زمینوں سے اناج اگاتا ہے۔ اسی کو پکارو، اسی کے آگے جھکو۔ لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ ہنسی مذاق کرتے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے یونس، تم ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادا بھی انہی معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی وہی کریں گے۔ یونس علیہ السلام دن رات کوشش کرتے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی سب کو اکٹھا کر کے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر اور گمراہی میں جمے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور وہ دل ہی دل میں پریشان رہتے کہ یہ لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے۔ وقت گزرتا گیا لیکن قوم کے دل سخت سے سخت تر ہوتے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت عرصہ اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب بھی وہ انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے، ہنستے اور انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سختی سے کہا، اے لوگوں، اگر تم نے اللہ پر ایمان نہ لایا اور شرک سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے کہا، یونس، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم دیکھیں گے تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ انہیں لگا کہ اب ان لوگوں پر بات کرنا فضول ہے۔ انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ وہ ابھی اپنی جگہ پر رہیں اور صبر کریں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام غصے اور دکھ کی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی قدرت دکھائی۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگیں، زمین لرزنے لگی۔ لوگوں کو لگا کہ اب وہ عذاب آ کر رہے گا جس سے یونس علیہ السلام ڈراتے تھے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سب گھبرا گئے۔ مرد، عورتیں، بچے سب اپنے گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے رونا شروع کیا، سچی توبہ کی، اپنے بتوں کو توڑ ڈالا اور اللہ سے معافی مانگی۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ یونس تیرے نبی تھے اور ہم نے ان کی نہ سنی، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالی بڑا مہربان ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اب یہ لوگ
کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور یقیناً ان پر عذاب نازل ہوگا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ اسی سفر کے دوران ایک بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر ساحل کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ بھی اسی کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، کشتی آرام سے پانی پر چل رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد سمندر میں تیز طوفان آ گیا۔ ہوا بہت زور سے چلنے لگی، بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی، کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ کشتی کے ملاحوں نے کہا، یہ کشتی زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ہمیں کچھ لوگوں کو سمندر میں ڈالنا ہوگا ورنہ سب مر جائیں گے۔ سب نے قرآن اندازی کی۔ پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں، دوبارہ قرآن ڈال لیتے ہیں۔ دوسری بار بھی آپ ہی کا نام نکلا، پھر تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ خود ہی کشتی سے سمندر میں کود گئے۔ جیسا ہی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے، اللہ تعالی کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے آپ کو زندہ سلامت نگل لیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ مچھلی نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ نے اس کے پیٹ کو آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اب 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس حال میں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا اور رونے لگے۔ آپ نے ایک بہت مشہور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالی کو یہ دعا بہت پسند آئی۔ فرشتے بھی کہنے لگے، یا اللہ، یہ تو تیرا نیک بندہ ہے جو ہمیشہ تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر یونس مجھے یوں نہ پکارتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر نکال دے۔ مچھلی نے آپ کو صحیح سلامت زمین پر اگل دیا، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم کمزور اور بیمار ہو گیا تھا۔ اللہ نے ایک خاص درخت اگا دیا جس کے پتوں اور پھلوں سے آپ کی صحت واپس آ گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پا گئے اور اللہ نے آپ کو صحت بھی عطا فرما دی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آپ کا دل چاہتا تھا کہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو صحیح راستے کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالی نے بھی آپ کو حکم دیا کہ واپس اپنی قوم کی طرف جائیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت وہ لوگ ہٹ درمی پر اڑے ہوئے تھے، لیکن جب آپ چلے گئے تو ان پر اللہ کا عذاب آنے کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زبردست طوفان کے نشانات ظاہر ہوئے۔ قوم کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ وہ سب ڈر گئے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی، زمین پر گر گئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم اب تجھ پر ایمان لاتے ہیں
اللہ تعالی بہت مہربان ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ڈال دیا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم اللہ پر ایمان لا چکی ہے۔ یہ وہ واحد مثال ہے کہ کسی نبی کی پوری قوم ایمان لائی ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ قوم یونس وہ قوم تھی جس نے وقت پر توبہ کر لی اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ مشکل وقت میں صرف اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ اگر انسان وقت پر اپنی غلطی مان لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ نبیوں نے ہمیشہ صبر کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم دل سے معافی مانگیں تو اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔